میرے صحابہ نو مندہ نہ کہنا، کیوں دی وجہ میرے محبوب نے فرمایا فی صحابی، یہ عام لوگ نہیں، یہ میرے صحابہ نے، یہ میرے صحابی نے۔ بیگم کو پیا ذرا جملے پہ غور کرنا، فی صحابی اے جڑی یا نا بڑی اعلیٰ یا ہے، بڑی اعلیٰ نسبت والی آئے۔ حضور فرماندے نے میں محمد پاک دی وجہ نالی نال پیار کرنا، اے میرے صحابی نے۔ مل کے بولو اے میرے صحابی نے، میں انہاں دا قائد ہاں، میں انہاں دا امام ہاں، اے مقتدی نے، میں پیشوا ہاں، اے منن والے نے، میں انہاں دا امام ہاں، اے مقتدی نے، میں پیغمبر ہاں، اے میرے امتی نے۔ حضرات گرامی میرے پاک پیغمبر نے صحابہ دا مقام بیان کر دیا، کائنات کو سمجھا دیتا کہ میرے صحابہ نو عام لوگ نہ سمجھنا، اے لوگ نے جڑے محمد پاک دے تیار کیتے لوگ نے، میرے پاک پیغمبر دے فیض یافتہ نے، میرے پاک پیغمبر دے شاگرد نے، میرے پاک پیغمبر دے جانثار نے، وفادار نے، تابعدار نے، اور مل کے مولا سارے جنت دے۔ جنہی کو تسی مجمع بیٹھے ہو ذرا آواز بھی جذبے اندر لے آؤ، تمام صحابہ، جانثار صحابہ، وفادار صحابہ، مل کے بولو سارے جنتی، سارے جنتی صحابہ۔ اور کیڑے صحابہ جنہوں نے بارے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، غور کرنے میں دو چار ایسا پڑھا بعد مکمل کرا۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اللہ فرماندے نے التائبونا العابدونا الحامدونا السائحونا الراکعونا الساجدون العامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب دے صحابہ نے جنہاں دی عظمتاں اللہ قرآن پاک دے اندر خود بیان فرما رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابی نے، انہاں نو میری نسبت نال یاد رکھنا۔ اے زواد دے بیگم کوٹ والیا میں کولو نہیں کہندا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انہاں دا لحاظ کریا جائے، انہاں دا عدل کریا جائے، اور نال فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، میں انہاں نال پیار کرنا، میں محمد پاک دی وجہ نال پیار کرنا۔ اللہ اللہ رنگ روپ نال نہیں، میرے دوست اعلیٰ محلات دی وجہ نال انہاں نال پیار نہیں کرنا، پیار کرنے اے پاک پیغمبر دے صحابہ نے۔ اور انہاں صحابہ دے بارے اللہ پاک نے اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، پوری توجہ فرمایا جائے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں انہاں دے دلوں دے اندر دولت ایمان موجود ہے۔ آج جیڑا صحابہ کرام تے تبرہ کرتا ہے، کوئی کہندا ہے صحابہ ایمان نہیں لائے، کوئی کہندا صحابہ اوپری ایمان لائے، بات غلط ہے۔ قرآن سچا، صحابہ کرام دا شان سچا ہے۔ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، انہاں دے دلاں وال اللہ پاک نے ویکھیا، انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نظر آیا۔ میں گنو نہیں کہندا، ایک ہور ہے پڑھا، فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان۔ فرمایا صحابہ دے دل اندر ایمان موجود ہے۔ ایک ہو رہن پڑا، فرمایا اللہ پاک نے اولئک کتب فی
قلوبهم الایمان صحابہ کرام دے دل اندر ایمان دی دولت موجود ہے اس واسطے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اللہ دی اصحابی میرے صحابہ دے بارے خیال کرنا انہاں دی بے ادبی نہ کرنا انہاں دی توہین نہ کرنا انہاں دی گستاخی نہ کرنا اے میں محمد پاک دی جماعت ہے صرف دیکھتے بس نہیں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر صحابہ دے بارے فرمایا اولئک حزب اللہ ایک باری مل کے کہیے سبحان اللہ فرمایا اولئک حزب اللہ صحابہ اللہ دی جماعت ہے اللہ دی جماعت کے بارے اندر زبان اتارے نہ لینا اللہ دی جماعت کے بارے اندر صحابہ دا ادب کرنا احترام کرنا میں دوسری بات کرنا کائنات والو صحابہ نو پرکھنا چاہتے ہو صحابہ تاریخی روایات اندر نہ پرکھو اگر صحابہ نو دیکھنا چاہتے ہو پھر یاد رکھنا اللہ پاک دے قرآن اندر دیکھو پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان پاک اندر دیکھو اور کہڑے صحابہ جنہوں نے اللہ نے معاف کر دیتا ہے اور مل کے بولو سارے صحابہ نو اللہ نے سارے نہیں بولتے سارے صحابہ نو اللہ نے معاف کر دیتا ہے میں کوئی نہیں کہندا ایک میں حوالہ بیان کراں تے بات جلدی مکا دیا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے صحابہ جنگ احد کے اندر موجود نے میں قربان جاواں صحابہ کو غلطی ہو گئی جب غلطی ہو گئی اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے اعلان خدا بندی حکومت وقت کو بھی سنا دو اے اعلان خدا بندی مرزے کو بھی سنا دو اعلان خدا بندی سارے منہ والوں کو بھی سنا دو اللہ پاک نے صحابہ دے بارے اعلان فرمایا والا قد علماء بیٹھے نے پوچھ لینا عربی اصول دے اندر عربی گرامر دے اندر والا قد افا میں اللہ فرماتے ہیں صحابیوں تھوڑے تو جو ہو گئی میں اللہ نے تانوں معاف کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے لوگوں جنہاں صحابہ نو اللہ پاک نے معاف کر دیتا ہے کوئی مان دا لال انہاں صحابہ دے بارے لب کشائی نہیں کر سکتا انہاں صحابہ دے بارے قلم نہیں اٹھا سکتا انہاں صحابہ دے بارے زبان نہیں کھول سکتا انہاں صحابہ دے بارے تبرہ نہیں کر سکتا وہ دی وجہ یہ اللہ پاک دی جماعت ہے اللہ پاک نے فرمایا والا قد افا عنکم میں مولا نے معاف کر دیتا ہے صرف معاف نہیں کیتا بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا اولئک حزب اللہ اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ فرماتے ہیں سارے صحابہ میری جماعت ہے اور میں اللہ پاک نے انہوں نے اپنی رضا اعلان عطا کر دیتا ہے انہوں نے اپنی رضا دے تمغے عطا کر دیتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے صحابہ کے بارے اور میں آخری بات کراں بڑی قیمتی بات ہے اگرچہ ماحول عجیب ہے شور غل کرنا اچھی بات نہیں ہے پوری سنجیدگی نال رب دا قرآن سنیا کرو آخری بات عرض کراں بڑی پیاری بات ہے بڑی اہم بات ہے اور بڑی لاجواب بات ہے اللہ پاک نے سارے صحابہ دے بارے اعلان کردہ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح اولئک
اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ پاک نے سارے صحابہ دے بارے کلن وعد اللہ الحسنی اعلان کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا فتح مکہ تو پہلا ایمان لے آنے والے بڑے آلا نے، بڑے الفا نے، بڑے بلند بالا نے، مگر فتح مکہ دے بعد ایمان لے آنے والے وہ بھی صحابی نے، وہ بھی ایمان والے نے، وہ بھی اسلام والے نے، وہ بھی اللہ والے نے، وہ بھی اللہ پاک دے محبوب دے اکھیاں دے تارے نے۔ اس واسطے فتح مکہ تو بعد ایمان لیان والیاں دے ایمان دا انکار کیتا جا سکتا؟ بولو ذرا کیتا جا سکتا؟ نہیں کیتا جا سکتا۔ آج جیڑا بھونکدا ہے فتح مکہ تو بعد ایمان والیاں تے تبرع کرتا ہے۔ اللہ قرآن دے لفظ غور نال سننا، اللہ پاک نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اے قرآن دی آیت ہے صحابہ دے بارے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ میرے محبوب پیغمبر جگہ دے لال پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھی بیٹھو گے یا اللہ جی بیٹھو گا۔ اللہ فرماتے یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگوں کی دعوت ہے، لبیک کہندے نظر آن گے۔ پہلے کلمہ پڑھنا بڑا مشکل سی، پہلے کلمہ پڑھنا بڑا مشکل سی، آگ اندر دھکیل دیتے جاندے، تختہ دار سے لٹکا جاندے، لیکن جب فتح مکہ دا موقع ہویا پھر میں قربان جاواں صحابہ ایمان لان لگ گئے، فوج در فوج دعوت توحید سے لبیک کہنے لگ گئے۔ میرے دوستو اللہ دے قرآن نے دسیا فتح مکہ دے بعد ایمان لیان والے بھی صحابی نے، بولو فتح مکہ دے بعد ایمان لیان والے صحابی نے، اور انہاں صحابہ دے اندر حضرت وحشی بھی مراد نے، اور انہاں دے اندر ابو سفیان بھی مراد نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور امیر معاویہ بھی۔ کون؟ اور بولو گا اچھی بولو امیر، اور سارے نہیں بولتے۔ علماء نے جوش بڑا دکھایا، آج اوپر بھی چند ہے، آہستہ آہستہ میں بیان کرا، زیادہ جوش پہلے ہی کافی ہو چکا ہے، اس واسطے میں ذرا آہستہ آہستہ تمہیں گل سمجھانا چاہنا، میرا جوش دکھانا بھی کافی نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، حدیث پاک پڑھیے، اور صحابہ دا شان سمجھیے۔ امیر معاویہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون امیر معاویہ جنہاں دے واسطے میرے پاک پیغمبر نے درجنوں دعاواں کیتیاں نے؟ کون امیر معاویہ؟ میں قربان جاواں جو امیر معاویہ قرآن پاک دی وہی لکھن والے، کون امیر معاویہ؟ میں قربان جاواں آج لوگ بھونکدے نے معاویہ دے خلاف، تبرع کرتے نے، کائنات والا آؤ میدان عمل اندر میں دعوت سے فکر دینا چاہنا، صحابہ دے بارے اندر پورا جذبہ لے کے آؤ، پورا جوش لے کے آؤ، اور میدان عمل اندر آگے صحابہ دے خلاف بک کرنے والا کوئی گھیل بھی ہو دے، کوئی لاہوری ہو دے، کوئی پشوری ہو دے، کوئی بھی ہو دے، میدان عمل اندر آگے اعلان کرو اسی جانا قربان کر سکنیا، پر معاویہ دے خلاف زبان درازی گوارا، اور بولو مل کے گوارا، جنہیں بیٹھو گوارا نہیں کر سکتے۔ کون امیر معاویہ؟ آخری حدیث سنا کے گل ختم کرا، میں قربان جاواں امیر معاویہ سب کہیے رضی اللہ ہو۔ جڑا امیر معاویہ صحابی بنتا ہے وہ بالا دے بلند رضی اللہ کہے گا، جڑا نہیں بولے گا میں یقین کروں گا دشمن بیٹھا ہے۔ امیر معاویہ
ماشاءاللہ ہو تھوڑا جا اچھی بولو میرے برادر مکرم حافظ بابر فروخ رحیمی صاحب حافظہ اللہ بڑے پیار والے محبت والے بٹھان والے پیار کرنے والے آؤ میں آخری گل کرنا امیر معاویہ آخر تک بولو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ دا شان ہے بڑے صحابہ دا مقام ہے مگر امیر معاویہ دے بارے اندر حدیث سنو پاک پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا یبعث اللہ تعالیٰ معاویہ یوم القیامہ یوم القیامہ یوم القیامہ یوم القیامہ حاضر ہو جاؤ مسجد سامنے ہوئے او دا مینار ویکھے دسنا نہیں پہندا اے مسجد ہے مسجد دا لاؤڈ سپیکر ویکھے دسنا نہیں پہندا اے مسجد ہے او دا مینار ویکھے مسجد دا خود بخود نقشہ آ جاندا ہے امیر معاویہ کے بارے سرکار نے فرمایا یبعث اللہ تعالی معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان اللہ